نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے الحمدللہ۔ ماہ ذیقعد کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے بعد ماہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اور 10 ذی الحج کو مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، اللہ کے حضور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی پیش کریں گے، اور اس کے لیے ابھی سے پریپریشنز شروع کر دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں جن کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہیں۔ بنیادی طور پہ قربانی کا عمل ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بالغ ہونا ضروری ہے اور صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں، اور ایک بنیادی جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا ہے، اور 52.5 تولے چاندی کو اگر روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو آج کے ریٹس کے مطابق 83 یا 84,000 روپیز کم و بیش بنتے ہیں، جو 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے۔ یا اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر کے پیسے ہیں یا اس کے برابر کا سونا ہے جو کہ تقریباً 1 تولہ سے کم بنتا ہے، 1 تولہ سے کافی کم بنتا ہے، تو یہ وہ بنیادی معیار ہے جس کی بنیاد پہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں اور قربانی کا عمل واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ پیٹریارکل فیملی سسٹم رکھتا ہے اور یہاں پر میل ہیڈڈ فیملیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، تو عموماً فیملی کے اندر میل ممبر کی طرف سے فادر، ہسبینڈ، گرینڈ فادر یا بڑا بھائی، اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اور پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی تصور کی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں تو اکثر ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس گولڈ ہوتا ہے جو ان کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، ان کو شادی کے ٹائم ملتا ہے، حق مہر میں ملتا ہے، اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے یا کسی اور فیملی ممبر کی طرف سے انہیں گفٹ دے دیا جاتا ہے، اور وہ صاحب نصاب بن چکی ہوتی ہیں، لیکن عموماً وہ قربانی کا عمل نہیں کرتی، حالانکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو گولڈ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو ایک اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ عموماً گھروں کے اندر جہاں مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے وہاں پر خواتین پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور ہم وہ قربانی ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے گھر ایسے ہیں، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور شاید آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری خواتین جو گولڈ کی مالک ہیں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کا گولڈ ہے یا اس سے زیادہ گولڈ ہے یا اس سے زیادہ پیسے ان کے پاس موجود ہیں، تو ان پر قربانی کا عمل واجب ہے۔ ایون بہت ساری ایسی بچیاں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں لیکن بالغ ہیں، پبرٹی کی ایج کو کراس کر چکی ہیں، اور ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پیرنٹس ان کو لے کے دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، بینگلز ہیں، رنگز ہیں، ایئر رنگز ہیں، نوز پن ہے یا باقی جویلری ہے جو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے، تو ان پر بھی قربانی کا عمل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیرنٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، فیملی گارڈین کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، فیملی ہیڈ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے لیے قربانی کا عمل آسان بنایا جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے، اور وہ قربانی کا عمل ادا کر سکیں کہ واجب کو ادا کریں، کیونکہ اگر واجب کو ادا نہیں کریں گے تو ترک واجب کا وبال ہوگا اور وہ سب پر ہوگا۔ تو اس بات کو تھوڑا سا گھروں میں دیکھا جائے، ڈسکس کیا جائے کہ گھروں میں جو خواتین ہیں، میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں، اگر ان کے پاس گولڈ ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے برابر کے پیسے ہیں تو وہ بھی قربانی کے عمل میں شریک ہوں اور اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کیا جائے۔ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو 83,000 روپیز بنتے ہیں، اس میں سے اگر 13,000 روپے خرچ کر دیے جائیں تو پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک معیشت کا اصول تو ضرور ہے، لیکن اسلام کا اصول بالکل اس کے برعکس ہے۔ معیشت کا اصول تو یہ کہتا ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے سے بڑھتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس اصول پہ اپنا یقین کامل کرنا ہے اور اللہ کے حضور یہ قربانی کا عمل پیش کرنا ہے۔ تو اس بات کو ذرا ایک دفعہ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں، اور یہ بات لوگوں تک کمیونیکیٹ بھی کریں کہ صرف مرد پر قربانی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ خواتین جو 52.5 تولہ چاندی اس کے برابر سونا یا پیسے رکھتی ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ میریڈ ہیں چاہے وہ ان میریڈ ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ایک نہیں 2 قربانیاں واجب ہوں گی، 2 نہیں شاید 3 ہوں گی، 3 نہیں شاید 4 ہوں گی، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ان کے پاس اتنے پیسے گولڈ یا کسی اور فارم میں مال تجارت میں یا ضرورت سے زائد مال موجود ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔
اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے لیے ایک سال اس صاحب نصاب ہونے کے بعد ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سال پورا اپنے پاس مال رکھیں، سال گزر جائے پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اگر عید والے دن بھی آپ کے پاس کہیں سے پیسے آتے ہیں، کہیں سے گولڈ آتا ہے، کہیں سے چاندی ملتی ہے، آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ عید کے والے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کسی بھی وقت اگر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو قربانی کا عمل آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اس کے لیے سال کا پورا ہونا، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں ہے۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے قربانی کے اندر بھی اور زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو زکوٰۃ کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں بھی اگر آپ کے پاس مال آ گیا ہے، آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، تو قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دیکھیں وہ تمام خواتین، وہ تمام بالغ بچیاں، میریڈ یا ان میریڈ، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر سونا یا اس کے برابر پیسے موجود ہیں، تو ان پر قربانی کا عمل واجب ہے۔ وہ قربانی کی طرف آئیں، اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ یقینی بات ہے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور عید والے دن اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ تو ایک یا دو قربانی کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی، تو میں ان تمام لوگوں کو قربانی کرنی پڑے گی جن پر قربانی کا عمل واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔